السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک سے جو آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کے اندر سے جو نوجوان جو بڑے اہم پوزیشن پہ پڑھے لکھے اور ہمارے ملک کا اثاثہ ثابت ہو رہے تھے، وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تو باقی نوجوان بھی جانا چاہ رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، بہت اچھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ ملک سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں آپ تعارف کراتا ہوں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی زبردست شخصیت جناب ڈاکٹر عبدالرحمان والا صاحب، ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب۔ ڈاکٹر اقبال والا صاحب ناظرین باہر سے یونیورسٹی آف کارنیل USA سے PhD انجینئر ہیں، اور ان کو یہاں اس وجہ سے ہم نے آج زحمت دی اور خواہش کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ضرور آئیں، اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ کہ وہ اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تاکہ یہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی کر سکیں اس ایشو پر۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک کے جو اثاثہ ہیں، جو ڈاکٹر انجینئرز جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اچھا میں آپ سے بھی ذرا پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، انجینئر تھے، یہاں پہ پاکستان میں بڑی اچھی پوزیشنز پہ تھے، پھر آپ بھی US گئے، وہاں پہ آپ نے PhD ڈاکٹریٹ کی، اور پھر وہاں پہ آپ نے انٹرنیشنل لیول کے وینچرز کیے، پروگرام کیے، پھر آپ ایک بہت ہی بڑی قومی خدمت کے لیے واپس اس ملک تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ خود بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے کن پروجیکٹس پہ کام کرنے کے لیے آپ دوبارہ واپس آئے تھے؟ سبحانی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برین ڈرین جو ہے یہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے۔ برین ڈرین ہمیشہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی۔ اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج دنیا کی ٹاپ 27 کارپوریشنز اور برٹن کا پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، وہ سارے انڈین ہیں۔ جی، یہ آپ بجا فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ اچھا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بطور طالب علم وہاں جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہاں جاتے ہیں، اسٹڈیز کرتے ہیں، پھر وہیں پہ جاب حاصل کرتے ہیں، پھر ترقی کرتے ہوئے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو یہاں کے ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو یہاں پہ سیٹ ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ اور جاب شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فیکٹر میں بات کر رہا ہوں۔ سارے فیکٹر پہ اوور آل میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک کلاس ہوتی ہے ٹاپ کی جن کو ضرور باہر جانا چاہیے، ٹاپ کے تھوڑے سے لوگ، ٹاپ کے۔ میں اب اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں نے PhD کر لی کارنیل یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں، تو ویسے شوقیہ میں انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ وہاں انٹرویو ہوتے رہتے ہیں، وقت پہلے یونیورسٹیوں میں آ کے لوگ انٹرویو کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک جاب آفر ہوئی جو کہ ریسٹرکٹڈ 5% امریکن کے لیے ہوتی ہے، صرف ٹاپ 5% امریکنز کے لیے جو جاب ہوتی ہے وہ مجھے جاب آفر ہوئی۔ لیکن میں نے سوچا کہ میں ایک پاکستانی ہوں، I owe everything to Pakistan. So I decided کہ نہیں، میں جاؤں گا اور اپنے ملک میں خدمت کروں گا جیسے بھی ہوگی۔ اور believe me، میں جب واپس آیا ہوں تو میں
انشورنس پریمیم اپنے والد صاحب کو لے کے دیتا تھا, انشورنس پریمیم. لیکن پھر بھی میں واپس آیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے آئی ایم پراؤڈ آف دس ڈیسیژن کہ آئی میڈ دس ڈیسیژن ٹو کم بیک. آئی فیل سو پراؤڈ کہ میں نے وہ خدمات پاکستان کی ہیں جو میں ابھی ذکر کروں گا, جو میں اگر یہاں نہ آتا تو وہ موقع نہ ملتا. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ لوگ یہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی, اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے, ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ بتاؤ بھائی یہ برین ڈرین کیوں ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کنکلوژن کیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا کلچر ایسا ہے, پاکستانیوں کا کلچر ایسا ہے کہ واپس آئیں گے. اور جب امریکہ میں یا انگلینڈ میں, یورپ میں جب بیٹیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر ضرور واپس آئیں گے. وہ اڈاپٹیبلٹی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا, نہیں مشکل نہیں ہوتا. میں نے بہت سارے میں لوگوں کو ملا جو وہاں کام کر رہے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ جتنے ہمیں ڈالر مل رہے ہیں نا, اتنے روپے مل جائے تو ہم پھر بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں. جتنے ڈالر مل رہے ہیں اتنے اگر روپے مل جائے, اس وقت 4 روپے کا ڈالر تھا, 4-5 روپے کا ڈالر تھا, ہمیں اتنے روپے مل جائے تو ہم پھر بھی پاکستان کے جا کے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بجا کہہ رہے ہیں, ایوب دور کے پاکستان کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور آج کل کی دور کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں کافی فرق آ چکا ہے. اس وقت کچھ ریئلٹیز تھیں, اب ساری ریئلٹی ہماری تباہی ہے. اب یہ دیکھیے, اللہ نہ کرے, نہیں اللہ تو نہیں کرتے, ہماری اپنی کرتوتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو دیا ہے کہ بھائی جب تک تم اپنی کوشش نہیں کرو گے, یو ہیو دا کنٹرول اوور یور فیٹ. اگر آپ کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے, خود آپ اپنی حالت بدلنی ہے. اچھا, تو اس وقت بھی ہوا, لیکن میں ٹریجڈی اس ملک کی یہ ہے, ٹریجڈی دیکھیں باہر کے ملکوں سے بڑے اسکالرشپ آفر ہوتے ہیں, کچھ شارٹ ٹائم اسکالرشپ, کچھ لانگ ٹائم اسکالرشپ آفر ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, پہلے تو مجھے یہ بتایا نا سبحانی صاحب, کسی کو ذمہ دار تو ٹھہرائیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک ڈاکٹر فیاض صاحب ہوتے تھے, ہیڈ آف سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی. انہوں نے ایک 60s میں سروے کنڈکٹ کرایا, سروے کہ یہ جتنے اسکالرشپ باہر سے آفر ہوتے ہیں لوگوں کو, اس میں سے یوٹیلائز کتنے ہوتے ہیں. اس میں اسکالرشپ ہوتے ہیں 1 ہفتے کا جو گورنمنٹ کے افسر ہیں ان کے لیے, 2 ہفتے کے, 3 ہفتے کے لیے, 6 مہینے کا, 2 سال کا, پھر ڈگری کے لیے مختلف قسم کے اسکالرشپ باہر کے ملکوں سے. کیونکہ ان کی کانسیپٹ یہ ہوتی ہے کہ جب فارن اسٹوڈنٹس آئیں گے تو ہمارا کلچرل ایکسچینج ہوگی, تو وی ول لرن فرام ایچ ادر, ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اس لیے ان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں یا ساری یونیورسٹی ہیں وہ انکریج کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں. لیکن اس اسٹڈی میں 60s میں, اس اسٹڈی میں یہ ثابت ہوا کہ جتنے اسکالرشپ ملتے ہیں پاکستان کو, اس میں سے 96% ضائع ہو جاتے ہیں, صرف 4% یوٹیلائز ہوتے ہیں. اور فردر اسٹڈی نے یہ کہا کہ جب بیوروکریٹ کا بھتیجا بھانجا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ کسی کو وہ لیٹر ہی نہیں بھیجتے, وہ اپنے دبا کے رکھ لیتے, وہ دبا کے فائلوں میں رہتے. اب مجھے یہ بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس قوم کے ساتھ اور ظلم کیا کر سکتا ہے کوئی؟ بھائی آپ کو تو نہیں فائدہ, اگر آپ کا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, اس کو بھیجیں, بڑی اچھی بات, وہ پڑھ کے آ جائے, پاکستانی ہے نا. لیکن آپ جو 96% اپنے دفتر میں فائل میں رکھتے ہیں, اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں ہے. وہ دماغ کو ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہو, فرام ڈے ون دماغ میں کیڑے ہوتے ہیں نا, ان کو فائدہ ہو جاتا ہو. ان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ بدقسمتی رہتے ہیں, ساری عمر روتے ہی رہتے ہیں, ساری عمر روتے ہی کہتے ہیں. دیکھیں, جب
ہم یہاں ہیں مسلمان، مسلمانوں کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، ہم نے مر جانا ہے. جی جی تو اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، جی. اصلی اکاؤنٹیبلٹی وہ ہونی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ بیوروکریٹ کو اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اسکالرشپ جو آتے ہیں اس کو اپنی فائل میں رکھ چھوڑتا ضائع کر دیتے ہیں. بھئی آپ کے جانے دو، کوئی افسر، گورنمنٹ کا افسر جائے گا، کوئی ملازم جائے گا، کوئی بڑا جائے گا، کوئی چھوٹا جائے گا، کوئی اسٹوڈنٹ جائیں گے، کوئی بچے جائیں گے، پڑھ کے آ جائیں گے. بہت لوگ، میں نے جا کے عرض کیا ہے سر لیکن ان کی افسری کو پھر تھوڑا سا رسک آ جائے گا نا، باہر سے پڑھ کے آئے گا تو وہ بیوروکریٹ کو وہاں جب جا کے دیکھے گا کہ وہاں تو بیوروکریٹ تو کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے یہ لرن کرے گا پھر آئے گا تو پھر ان کی افسری کو وہ چیلنج کرے گا. بھئی وہ کتنی افسری، بہت سکوپ ہے. یہ ہر ایک کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں چاہیے، ہر ایک آدمی کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں چاہیے. میں 7-8 مہینے گورنمنٹ کی نوکری میں نے کی گریجویشن کے بعد، لیکن میں کبھی بھی میرا ارادہ تھا کہ میں نے نوکری گورنمنٹ کی نہیں کرنی. میں نے 8-9 مہینے کے بعد چھوڑ دی، اور اللہ کا شکر ہے میں نے چھوڑ دی، ورنہ ہر روز بےعزتی، ہر روز سپرنٹینڈنٹ کی، چیف انجینئر بھی بےعزتی، کمشنر بھی بےعزتی، ڈی سی بھی بےعزتی انجینئر کی کرتے ہیں. کون دیتا ہے عزت ڈاکٹر کو یا انجینئر کو؟ ساری دنیا میں پروفیشنل لوگوں کی عزت ہے، بہت پروفیشنل لوگوں کی. اسی لیے وہ اوپر اس بھی ملک میں پہلے دن سے انفارچونیٹلی بلیک بیوروکریٹس اینڈ فیوڈل لارڈس دے گاٹ ٹوگیدر. فیوڈل لارڈ کا کام ہوتا ہے کہ ڈی سی کو گائے بھیجنی ہے، ڈپٹی کمشنر کو گائے بھیجنی ہے، ڈی ایس پی کو گائے بھیجنی ہے، دانے بھیجنے ہیں، چیز بھیجنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ آ کے سلام کرتا رہے فیوڈل لارڈ کو. لوگوں کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، عوام کا کوئی تعلق اس ملک میں پہلے دن سے نہیں ہے. ابھی جو حالات ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک عوام کا نہیں ہے. اب دیکھیں نا، عوام کے پاس ایک چانس ہوتا ہے 5 سال میں، ایک چانس ہوتا ہے کہ 5 سال بعد وہ ووٹ ڈال سکیں اور اپنے رولرز کو الیکٹ کر سکیں. اس دفعہ ماشاءاللہ وہ چانس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروا کے چانس دے دیں آپ کو. وہ تو میں پہلے بھی ایک دفعہ رپیٹ کر چکا ہوں. آپ جانتے ہو پریزیڈنٹ ایوب صاحب کے بھائی تھے سردار بہادر. جی جی. تو وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی میں تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن. جی جی. ویسٹ پاکستان اسمبلی میں. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، شعر پڑھا انہوں نے اسمبلی ہال میں، جو کہ لاہور کی ہر دیوار پہ نیکسٹ مارننگ لکھا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا، میں تو آئی واز ناٹ ہیئر بٹ آئی بین ٹولڈ. وہ کہا، جان گئے سب جان گئے راز گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. اگر 60s میں سردار بہادر صاحب نے یہ کہا تھا. ویسے لائٹر نوٹ، چونکہ ہم ویسٹ سے بڑا متاثر ہیں تو ویسٹ میں جو الو ہوتا ہے اس کو تو عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے. شاید یہ ہم نے، ہماری بیوروکریسی نے ویسٹ سے یہ لیا ہوگا، لہٰذا وہ الو باتوں میں تو ہم 30 مار خواہ ہیں، باتوں میں تو ہم 30 مار خواہ ہیں. آپ اسلام آباد جائیں نا، سارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہو، آپ اسلام آباد سیکریٹریٹ میں جائیں تو وہاں پیس، آرام، عیاشی، مزے، لنچ، کافی، چائے، کوئی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ملک میں کوئی خرابی ہے. وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں پورے سیکریٹریٹ جہاں سیکرٹری بیٹھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹروں کو تو بات چھوڑ دیں جی. دیکھیں پالیٹکس پاکستان میں کوئی جو پالیٹکس کی ڈیفینیشن ہے نا، پالیٹکس از اے سیکرڈ پروفیشن فار دوز ہو آر پالیٹیشنز. پاکستان میں کوئی پالیٹیشین نہیں ہے، کوئی پالیٹیشین نہیں. اگر کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو ہم اس کو فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی پالیٹیشین نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں ہوتا. پالیٹیشین جو ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، سب کانٹیننٹ میں جو پالیٹیشین ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھر سے کھانا کھلاتے تھے. ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریب کا خیال کرتے تھے، غریب کو تھانے لے کے جاتے تھے، غریب کو تحصیل میں لے کے جاتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے.
وہ چوری چکاری ڈاکے نہیں مارتے تھے. اب پالیٹیشینز کو چھوڑیں یار, ڈکیتی کرنی ہے نا, ڈکیتی کرنی ہے, ملک کو لوٹنا ہے. واٹ از پالیٹکس؟ سر جب اس ملک پہ ان ساری چیزوں پہ ایک چیک ہوتا ہے اور وہ عدالتوں کا چیک ہوتا ہے, جب وہی چیک جو ہے وہ مسلط پسندی پر آ جائے, کچھ اور چیزوں پر آ جائے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. میں آپ کو آج ہی میں ایک پڑھ رہا تھا, بڑی مزیدار بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک آدمی ہے, وہ اپنی گھوڑی پہ سوار ہوتا ہے, اپنی گھوڑی پہ سوار ہوتا ہے اور کہیں اس کو کام تھا وہاں جاتا ہے. وہ کام کر کے جب واپس آتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے. وہ ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی رات گزار لوں گا, میں کدھر جاؤں رات کو, خطرہ ہوتا ہے جو بھی ہے, میں اپنا ادھر جاؤں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ براسیوں کے گھر پہنچ جاتا ہے, براسیوں کے گھر. تو ان کے جا کے ان کو کہتا ہے کہ یار میں آپ کے پاس ٹھہر سکتا ہوں, ٹھہر سکتا ہوں. اور کہ جی ہاں آؤ بالکل ٹھہرو. اس نے کہا دیکھو میری گھوڑی کا بھی خیال رکھنا, میری گھوڑی پریگننٹ ہے, اس نے بچہ دینا ہے, تو اس کا ذرا خیال رکھنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے رکھ لیں گے, فکر نہ کرو. اٹ سو ہیپن کہ گھوڑی نے بچہ دے دیا رات کو. جب صبح وہ تیار تیار ہوا, ناشتہ کیا, جو اس کی دیا تو جانے لگا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بچہ تو آپ نہیں لے جا سکتے, یہ تو ہماری گائے کا بچہ ہے. وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا یار تو کیا باتیں ہو بھائی, گھوڑی کا بچہ کو نہیں, یہ تو ہماری گائے کا بچہ ہے. اچھا, وہ آدمی جو تھا وہ فرسٹریٹ ہو کے تو گاؤں کے چودھری کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا چودھری صاحب میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ ٹھہرا تھا, آپ میری مدد کریں. کہتا ہے اچھا فکر نہ کرو تسی. اور ان کی اس کی بات سنی, اور مراسیوں کو پھر مراسیوں کو جیسے ہماری عدالتیں کرتی ہیں, مراسیوں نے بھی بلا لیا, نوٹس بھیج کے, نوٹس بھیج دیا, سب کو نوٹس دے دو. جب مراسیوں کو بلایا تو ڈٹ گئے, کہتے نہیں جی ہمارا بچہ, یہ تو ہماری گائے کا بچہ ہے. چودھری کو کہتے ہیں یہ تو ہماری گائے کا بچہ ہے, یہ کیسے لے جا سکتا ہے. چودھری سوچ کے تھوڑا سا سوچ کے کہتا ہے ہاں میرا خیال ہے یہ مراسی ٹھیک ہے, یہ مراسی ٹھیک ہے. وہ بندہ مایوس ہو کے چلا گیا, مایوس ہو کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو مراسی رونا شروع ہو گئے, مراسیوں نے رونا شروع کر دیا چودھری کے سامنے. وہ کہتا ہے بھائی میں نے تمہیں ایک گھوڑی کا بچہ بھی لے دیا ہے اور تم اب بھی رو رہے ہو, اب تمہاری پرابلم ہے. لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے کہا ہوگا نہیں ملی. وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں چودھری صاحب ہم اس بات کے لیے رو رہے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو اس طرح کا اچھا لیول پلینگ فیلڈ کون کرے گا. پاکستان میں وہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ جو ساری مرضی کریں گے. forget about level playing field. Level playing field is if I can score in the D, for me it's a level playing field. Everybody else wrong. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, ویسے ہمارے ملک میں بڑی بڑی نئی اصطلاحات وجود میں آتی ہیں. آج کل لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاح جو ہے نا بہت زیادہ ان ہے اور بڑھیا. آپ اس کی وضاحت کریں گے, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, جو امریکہ سے کچھ اعداد و شمار کے مطابق اگر انڈین 1,00,000 اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں تو پاکستان کے صرف بمشکل 5,000 اسٹوڈنٹ جا پاتے ہیں. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے پڑھنے کے لیے, یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر جائیں تو ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, وہاں کی ایجوکیشن کا معیار بہت اچھا ہے. وہاں پڑھے, کچھ عرصہ جاب بھی کریں کیونکہ جاب کا بھی ایکسپیرینس لیں, لیکن اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے واپس آنا ہے. اچھا, لیکن جب واپس آتے ہیں تو پھر انہیں جو یہاں پہ صورتحال نظر آتی ہے, آگے جاب کرتے ہیں, پھر وہ معافی مانگتے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور یہاں سے کہتے ہیں کہ یار یہاں تو ہم سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, اس ملک کے لیے کام کریں گے,
ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں اتنے ڈالر اتنے مراد دیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں ہمیں یہاں کام کرنے کی آزادی دے، لیکن اب سسٹم ایسا ہو گیا کہ ان کو یہاں کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہاں ایک پاکستانی کو ملے جو کہ بہت اچھا جاب کر رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو جنرل ضیاء نے کہا آپ آ جائیں، بس میرے ساتھ آ جائیں، یو کم بیک ٹو پاکستان۔ وہ آ گیا، ریزائن کر کے آ گیا پاکستان میں۔ اس نے سوچا کہ مجھے کوئی منسٹر بنائیں گے، ایڈوائزر بنائیں گے، کچھ بنائیں گے نا۔ بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھا، ایکسپیرینس آدمی، یونائٹڈ نیشن میں جاب کر رہا تھا۔ میں اس کو خود ملا، اس کو اتنا خوار کیا، اتنا خوار، ذلیل و خوار کیا کہ 2-3 مہینے وہ خوار ہو کے تو گالیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ اگر پریزیڈنٹ آف اے کنٹری، اس کی زبان جو ہے اتنا اثر رکھتی ہے، وہ اس کو بلا کے نہ اس کو ملا، نہ اس کی خدمت کی، نہ اس کو کوئی جاب دیا، نہ کوئی کچھ نہیں کیا، تو مجھے یہ بتائیں پاکستان کیا یہاں لینے آ جائیں، کیا لینے آ جائیں؟ یہاں پر بہت لوگ آنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، بہت لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن کس لیے آئیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ پچھلے جو 16 مہینے گئے ہیں نا، یہ جو تباہی کے، جو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے، پتہ نہیں پی ڈی ایم یا کیا تھے، اس کو کیا نام دینا چاہیے، کوئی اور نام دینا چاہیے۔ پی ڈی ایم کیا، چوروں اور ڈاکوؤں کا جو میلہ تھا، انہوں نے 13 لاکھ کے قریب پروفیشنل انجینئرز، ڈاکٹرز، ایگریکلچرز، یہ سارے لوگ گئے ہیں 16 مہینے کے اندر 13 لاکھ۔ سر یہ بہت بڑا فگر ہے سر۔ اب جو ہے نا یونیورسٹیاں، ان لوگوں کی وجہ سے، اب سیاستدان یہ ہوتے ہیں، سیاستدان تو ایک آنریبل آدمی ہوتا ہے جو لوٹ مار کسیٹ کرے۔ یہ جتنے ایم این اے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو ایم این اے عورتیں بنتی ہیں نا، عورتیں ریزرو سیٹ والوں کی، ریزرو سیٹ والی، وہ میڈیکل کے پیسے لے کے سرخی پاؤڈر خریدتی ہیں۔ جس ملک میں یہ موریلٹی ہو، وہاں کیا آپ سوچتے ہیں؟ سر یہ کاسمیٹکس، میڈیکل، ایستھیٹک، وہ اگلی وومن کین نیور بی بیوٹیفل۔ وہ تو جو اللہ نے بنا دیا وہی رہے گا، جتنا مرضی تھوپا لگا لیں۔ وہ فردوس آ سکا اوان بھی تو ایک شیر میک اپ کر کے آندی ہے نا، وہ پھر بھی فردوس آ سکا اوان ہی رہتی ہے۔ نہیں سر، آج کل وہ پلاسٹک سرجن بڑے اچھے، پلاسٹک سرجن اور بھی اگلی ہو جاتے ہیں۔ ایک پروگرام آتا تھا بولڈ اینڈ دا بیوٹیفل، جی، اس میں دا موسٹ بیوٹیفل ایکٹریس جو تھی، اس کو شوق چڑھا کہ میں اپنا یہ بھی کروا لوں، جو آپ نے کہا پلاسٹک سرجری کا۔ شی بیکیم اے اگلی وومن آفٹر دا پلاسٹک سرجری۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اس میں بڑی سائنٹیفک اپروچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ٹھیک بنایا، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ شیو کرتے ہیں، جو میں تو نہیں کرنی چاہیے۔ جو داڑھی رکھتا ہے وہ اچھا، میرے سے اچھا آدمی ہے، لیکن داڑھی رکھ کے جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ ایم این اے خریدتا ہے، جو ایم پی اے خریدتا ہے، اپنے سمدھی کو گورنر بنواتا ہے، وہ سارے فراڈ ہیں۔ تو داڑھی رکھ کے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ اور بھی جرم ہے۔ وہ سینٹیٹی اس کی بڑی متاثر ہو جاتی۔ وہ سیکرٹری کیا ہے یہاں پر؟ سیکرٹری کیا؟ داڑھی رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائسنس مل گیا ہے ہر فراڈ کرنے کا۔ یار دس از ناٹ رائٹ۔ یہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرتے ہیں۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ آنا چاہیے پاکستانی کو، آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی آنے پہ تیار ہیں، لیکن اب جیسے میں آپ کو ابھی ایک حالیہ مثال دیتا ہوں، نادرا کے چیئرمین جو تھے، وہ باہر کے بڑے اچھے پڑھے لکھے وہ تھے، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ طارق ملک صاحب کی بات، میں طارق صاحب جانتا ہوں جی، وہ انہوں نے بڑا اچھا یہاں بھی کام کیا، لیکن ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ گورنمنٹس کے الٹے سیدھے احکام نہیں مانتے۔ نہیں، اس کو کیسے رکھا جاتا؟ الیکشن میں جو دھاندلی کرنی ہے وہ نادرا کے ذریعے ہونی ہے۔ یہ الٹے سیدھے احکام، تو الٹے سیدھے نہیں، سیدھا ہی ہے وہ، ان کے لیے جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے سیدھا ہے، انہوں نے بکسے بھرنے ہیں۔
اور بکسے بننے کے نادرا والا جو ہے اس کی کولیبریشن ضروری ہوتی ہے. اب میں ذرا باہر کے لوگوں کی تھوڑی سی آپ کو بتاؤں. موسٹلی خاص کر میں امریکہ کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے 5 سال زندگی کے امریکہ میں گزارے ہیں. میں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وہاں سے کیا دونوں. جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا, ہی سلیکٹس دا بیسٹ برینز اراؤنڈ ہم. جتنے اچھے پڑھے لکھے ایکسپیرئنس کیپیبل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ اپنی کیبنٹ اپنے ارد گرد کر لیتا ہے. ادر دین مسٹر بائیڈن who has this the most horrible finance minister, Secretary of State Blinken. یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جو اسرائیل میں جا کے کہتا ہے میں صرف سیکرٹری آف اسٹیٹ ہی نہیں میں جیو بھی ہوں. بڑا مارکا مارا اس نے جا کے. حالانکہ یہ اتنا ایکسپیرینس نہیں تھے. نہیں یہ تو ایک کلرک تھا, بائیڈن کا کلرک تھا, اس نے بنا دیا اس کو. وہاں بھی ہوتا ہے ایسے کام, وہاں بھی ہوتے ہیں ایکسپیرینس. لیکن میں آپ کو بتاؤں پریزیڈنٹ ریگن, ہی واز اے فلم ایکٹر. He was the most successful governor of California. Yes. Most successful. اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے. He was the most successful president. کبھی اور رشیا کو ڈیفیٹ, روس کو انہی کے دور میں پریزیڈنٹ ریگن کبھی اتنے تھک جاتے تھے کہ کرسی پہ سو جاتے تھے میٹنگ میں, اور لوگ ان کو جگانے کے لیے فائدے پھینکتے تھے نیچے اور آواز سے وہ اٹھ جاتے تھے. اور وہ گرناڈا پہ اٹیک کرنا تھا امریکنوں نے, گرناڈا پہ, تو پریزیڈنٹ ریگن سو گئے کرسی پہ, جب بریفنگ ہو رہی تو سو گئے. اب کہیں گے پریزیڈنٹ نے حکم دینا ہے کیا کریں, تو وہ فائدے پھینکی تو اڑ گیا, کہتا ویئر دا ہیل از گرناڈا. تو وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دا موسٹ کیپیبل پیپل اپنے گرد اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کو جاب دیتے ہیں اور ان کو کام کرنے دیتے ہیں. پاکستان میں جو بھی حکومت میں آتا ہے, میں لیڈر بھی نہیں کہوں گا, نہ سیاستدان ہے یا لیڈر ہے, جو آتا ہے, جب پہلے کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, اب تو کہنا پڑے گا کہ ہر شاخ پہ الو کا پٹھا بیٹھا ہے. ترقی ہو گئی ہے. جب بھی کوئی آتا ہے حکمران, وہ ڈھونڈتا ہے کہ نکمے ترین لوگ کون ہیں, نکمے ترین پارلیمنٹ میں لوگ کون ہیں, میں ان کو اپنے وزیر بناؤں تاکہ وہ الو کے پٹھے والا ہی کام ہی کریں, کوئی کام کا کام نہ کریں. لیکن سر دیکھیں, جیسے پہلے ہر شاخ پہ الو بیٹھا تھا, انہوں نے آپ کی قوم کو رسوا کیا, آپ کے اداروں کو ختم کیا. اب جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے الو کا پٹھا بیٹھا ہے, تو یہ بڑی خطرناک بات نہیں ہو جائے کیونکہ الو کا پٹھا کہیں وہ شاخیں ہی نہ کاٹ دے. نہیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا الو کا پٹھا, میں تو کسی ایک بندے کو نہیں کہہ رہا. نہیں میں اس کی طرف نہیں, بہت سارے مل کے ہر شاخ پہ الو کے پٹھے بیٹھے ہیں. ہاں یہ کولیکٹیو ہم بات تو یہ ہے, کہیں وہ شاخیں ہماری کٹنی نہ شروع ہو جائے. فریق رہتا کیا ہے ہمارا رہتا کیا ہے آج جو ہماری حالت ہے, کیا ہم نے سیکھا ہے کسی سے, ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا ہے, وقت سے کچھ سیکھا ہے. دیکھیں ایک دن ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں. ایک دن صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے. دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں, لیکن تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو میں نے ساری نعمتیں تمہیں لیے پیدا کی ہیں, لیکن تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ گئے, کہا آج ہمیں کوئی وہ عمل بتائیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی سے بہت ناراض ہو تو اس کو معاف کر دو. یہ دیکھیں کیسی آج ایک موقع ہے, سب نے مر جانا ہے. وہ پریزیڈنٹ ایوب صاحب تھے, انہوں نے بڑی اچھا کام کیا, جو بھی حالات کے مطابق تھا. ہماری اکانومی کچھ ٹھیک ہوئی, کچھ ہوا ٹھیک ہوا, لیکن بیوروکریٹ جب بیمار تھے تو ان کی وفات ہونے والی تھی. اچھا, تو سارے پاکستان میں جلوس نکلے ہوئے تھے ان کے خلاف, سارے پاکستان میں ان کے خلاف جلوس تھے. جی وہ مہنگائی, وہ چینی کی جو بھی چیزیں تھیں, مطلب ہی واز اے ہیٹڈ مین ایٹ دی اینڈ. جب وہ بیمار تھے یحییٰ خان نے قبضہ کیا نا, جب جی اس کو سٹروک ہوا, تو ایک کوئی بیوروکریٹ, بہت سمجھدار بیوروکریٹ گیا پریزیڈنٹ ایوب کے پاس جب وہ بیڈ پہ تھے, ڈیتھ بیڈ پہ, تو کہنے لگے جی آپ ریفرینڈم کرا دیتے ہیں.
ریفرینڈم. تو پریزیڈنٹ ایوب نے کہا میرے لیے ریفرینڈم ہو گیا ہے. کل میرا جو گرینڈ سن ہے نا وہ باہر کھیل رہا تھا تو نعرے لگا رہا تھا ایوب کتا. میرا گرینڈ سن میرے لیے ریفرینڈم ہو گیا, معاف کرو مجھے. ہم نے کیا کمایا؟ جتنی اچھی بھی حکومت کی, یا تو ہمیں ان کا شکر کرنا چاہیے تو شکر, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا کیا رزلٹ ہوا؟ وی لاسٹ ہاف آور کنٹری. کیا ہم نے کمائی کی؟ کیا ہم نے کیا اچیو کیا؟ ہم نے کوئی اچیومنٹ کی؟ ٹریڈنگ کرتے ہیں, ٹریڈنگ. میں یہ چیمبر آف کامرس اور جو یہ بزنس فیملی ہے لاہور کی, ان کا سب سے یہ بات ہوتی ہے ٹریڈنگ. اور میں جی ٹریڈر ٹھیکہ دے دو, ایجنسی دے دو. او بابا خدا کے لیے جاؤ فیکٹریاں لگاؤ, سر انڈسٹریلائزیشن کرو. فیکٹریوں کا سر آپ کی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ وہ پالیسی کون بناتا ہے؟ کوئی پالیسی فرشتے تو نہیں بناتے, ہم خود بناتے ہیں. جی وہ خود ہی ایسی پالیسی. ہمارے پاس بڑے قابل لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ تکلیف ہے ان سب کو جن کو میں نے ایک خطاب دیا ہے پرانی ریفرنس سے, وہ بیٹھے ہیں, وہ کسی کی بات سنتے ہیں, وہ کسی کی بات مانتے ہیں؟ نہیں کرتے. اب کمنگ آپ کا پروگرام کبھی ختم بھی ہونا ہوگا, تو لیٹ می سے کہ اگر کسی کو اللہ کا ڈر ہے, کسی کو اللہ کا ڈر ہے کہ اس نے مرنا ہے, تو وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ پٹ یور آرمز ڈاؤن. لڑائی مت کرو آپس میں, جھگڑے مت کرو, نفرت مت پھیلاؤ. میاں نواز شریف صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, بیسٹ فرینڈ ہیں. میں ان کے لیے بھی ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں. پلیز ڈو ناٹ گیٹ اے فری رائڈ. پلیز ڈو ناٹ گیٹ اے فری رائڈ. یو ول ہیو ٹو پے فار اٹ. فری رائڈ نہ لیں. سر ان کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ پے کر لیں گے. پیسے میں آپ کو ہیرڈ میں شاپنگ کرتے ہیں, دنیا کی مہنگی ترین واچز, اللہ تعالیٰ گاڑیاں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کریں. اگر ان کے صحیح پیسے ہیں, واچز, اگر ان کے صحیح پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کریں. وہ جہازوں پہ اڑے ہیں, سب کچھ کریں. جس کے پاس بھی اللہ نے صحیح آنےسٹ انکم ہے, وہ جو مزے کرے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے. لیکن جو یہ پیسے ہیں ان کا حساب ہونا ہے. قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہونا ہے نا, جب ذرا گل تو دسو کی کرتے رہے ہو, کیڑی بیلنس شیٹ لے کے آئے ہو. سر وہ حساب کے لیے طاق رہتے ہیں. رمضان کا آخری عشرہ جو ہے نا وہ مدینہ شریف اور حرم شریف میں گزارتے ہیں. وہ بڑے ماشاءاللہ عبادت گزار شخصیت ہیں. میری بات سنیں, وہ بلے شاہ نے کہا ایک دو شہر تو سنانے ہیں. علم پڑھیا شراف نہیں ہوندے جیڑے ہون اصل کمینے. شوم کدی نہیں سخی ہوندا بھاویں ہون لکھ خزینے. بولیا بغیر توحید نہیں ملتی جنت نہیں ملتی. بولیا بغیر توحید جنت نہیں ملتی بھاویں مریے وچ مدینے. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. فساد ہے. اگر کوئی سکھ داڑھی تو انہوں نے رکھی ہوئی ہے نا, اگر وہ مدینہ چلے جائے تو کوئی روک لے گا ان کو؟ یہ فراڈ کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ یہ گورنمنٹ کے لیول پہ, حکومتوں کے لیول پہ یہ کام ہوتا جاتا ہے, اس سے کچھ نہیں بنے گا. سر آپ کی میں وہ بات پہ آ رہا ہوں کہ جو آپ بار بار اس کا اظہار, اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہے تو اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. ہونا پڑے گا. سارے کام خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے. منافقت چھوڑ دینی چاہیے. خوف خدا اللہ سے ڈرو. ایک دوسرے کو گالیاں دینا بند کرو. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. اور کسی کو نجائز طریقے پر حکومت میں مت پٹاؤ. اگر آپ کی وجہ سے ایک نجائز آدمی حکومت پہ آ جائے تو آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا, اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. سر لیکن لیول پلینگ فیلڈ تو بازاری نعرہ ہے نا. لیول پلینگ فیلڈ تو بازاری نعرہ ہے. آج کل ہم اس لیول پلینگ فیلڈ ایرا میں جی رہے ہیں. نہیں, وہ ایرا تھوڑا سا تھا, وہ ختم ہو گیا. لیول پلینگ فیلڈ مل گیا اب. وہ کوئی ایرا کوئی نہیں. یہاں ہیرا ہی ہے. کیونکہ پہلے رجیم چینج کا دور تھا, رجیم چینج کے بعد آیا اب لیول پلینگ فیلڈ کا دور. آگے دیکھیں کیا دور آتا ہے سر.
آگے انلیس کوئی چیزیں سمجھ جائے کوئی، اگر کوئی لوگ سمجھ جائیں، اگر کوئی برسر اقتدار لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے تو مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، تو آج ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی سب بنیادی بات یہی ہے کہ دل میں خوف خدا ہو، اس کے تحت ہم آپریٹ کریں، اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جو کہ اندر سے آواز آپ کو آ جاتی ہے، کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں ہے۔ بالکل، آپ کی کانشیس جب تک مر نہ جائے جی پھر کوئی نہ کوئی آپ کو احساس ہوتا ہے، جی، آپ کے اندر سے آواز آ جاتی ہے۔ جب کانشیس مر جائے تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے نا حیا، جس کو کہتے ہیں حیا کا لفظ، حیا میں اور بے حیائی میں بڑا نفیس پردہ ہوتا ہے، بڑا نفیس پردہ، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کب پھٹتا ہے، حیا اور بے حیائی میں وہ لائن کراس ہو جاتی ہے، وہ لائن پتہ بھی نہیں لگتا لائن جب کراس ہوتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط برتنی چاہیے ہمیں، یہ ہمارا ملک ہے، قائد اعظم نے ہمیں دیا، قائد اعظم، قائد ملت، قائد اعظم، قائد ملت علامہ اقبال اور ایسٹ پاکستان کے سیاستدان، آپ انہوں نے پاکستان بنایا۔ بنگلہ دیش کی بات کر رہے نہیں، میں ایسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ایسٹ پاکستان ہمارا ملک تھا، ہم نے آدھا گنوا دیا، اور ہر وقت کوشش ہوتی رہتی ہے کہ یہ جو باقی ہے اس کو بھی گنوا دیں۔ اگر ہم نے اپنے طور طریقے صحیح نہ کیے، اگر ہم نے ہوش نہ پکڑی، اگر ہم نے صحیح قدم پر نہ چلنا چاہا، اگر ہم نے انصاف نہ کیا، انصاف، ہاں وہ انصاف، وہ چودھری نے، میں بھول گیا ایک بات، وہ جب چودھری کو پوچھا کہ جی چودھری تو مر جائے گا تو تیرے جیسا بیلنس انصاف کون کرے گا؟ تو چودھری کہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا۔ تو میں چودھری کو کیا سزا تھا؟ چودھری صاحب بڑے ویژنری آدمی تھے، بہت ویژنری آدمی سی، بہت ویژنری آدمی سی۔ ہاں، تو ہمیں اپنا قبلہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ یہ زندگی چند سالوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے اپنے اعمال کی۔ یہ جو فن خوانی ہے نا، کچھ نہیں کام آئے گی، کچھ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان ہے نا، انسان وہ تین باتوں کے لیے کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں، تین باتوں کے لیے۔ جس کی سب سے زیادہ لالچ کرتا ہے وہ اس کو موت سے پہلے سب سے پہلے چھوڑتا ہے، موت کے وقت وہ سب سے پہلے اس کو چھوڑتا ہے، دیٹ از منی۔ لوگ جیبیں خالی کر لیتے ہیں نا مرنے کے بعد فوراً۔ جی جی۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا دوسری انسان جو ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، دوست رشتہ دار سب کچھ ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ گھر سے قبر تک لے جاتے ہیں، اتنا ہی کرتے ہیں نا۔ لیکن جو کام قبر میں عام کرنا ہے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں، آپ نے جو اس دنیا میں جو کمائی کی، آپ نے جو جس طرح آپ رہے، جو آپ کا رہن سہن تھا۔ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور کام سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ ڈونٹ بی اے ڈکٹیٹر۔ میں ڈکٹیٹر فوجی نہیں ہوتے، ہمارے پولیٹیشین سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں۔ پاکستان کے پولیٹیشینز آر ورس ڈکٹیٹرز دین دا فوجیز۔ تو ڈکٹیٹر ایک بات نہیں ہوتا، اچھے ڈکٹیٹر بھی بڑے اچھے ڈکٹیٹر بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اچھے تو ہو نا۔ سب سے بڑی پرابلم ہوئی ہے، مارشل لا لگے ہیں نا، 3-4 مارشل لگے ہیں پاکستان میں۔ سب سے بڑی خرابی جرنیلوں نے یہ کی کہ مارشل لا تو لگا لیا، جن حالات میں بھی لگایا، چلو جو بھی لگایا، I don't question, I'm not a lawyer۔ لیکن جب مارشل لا لگا لیا تو اس کے بعد ان کی کیا کمپلشن تھی کہ why could not they have the best people with them؟ جو کوڑا کرکٹ تھا، اس کو خرید کے اپنے منسٹر بنا لیا۔ یہ $1 ملین کوسچنز ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ دنیا کی یوتھ ہے، باصلاحیت یوتھ ہے، بہت ہی اچھے ہائی پروفائل لوگ ہیں، ڈاکٹر والا جیسے، اور ایسے بھی بہت اور بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ لیکن پھر کویسچن ڈاکٹر صاحب کا $1 ملین کا کویسچن کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں لایا جاتا آگے تاکہ ہمارے معاملات درست طریقے سے آگے چل سکیں۔ ناظرین، ہمارے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔